بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسبیح غوثیہ کیا ہے اور یہ کیسے آپ کو آپ کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، جادو جنات سے، آسیب سے، نظر بد سے اور حاسدوں سے اور آپ کے ظاہری اور باطنی دشمنوں سے بچاتی ہے، اور آپ کی پریشانیوں کو دور کیسے کرتی ہے، آپ کی حاجات کو پورا کیسے کرتی ہے، اس ویڈیو میں انشاءاللہ آج ہم جانیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تسبیح غوثیہ وہ عمل ہے جو اپنے پڑھنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتی، یہ اس کے دکھوں کا مداوع کر دیتی ہے، اس کا دوست بن جاتی ہے، ہادی بن جاتی ہے، اس کا مددگار بن جاتی ہے۔ اگر وہ بے یار و مددگار بھی ہے نا جی، تو یہ اس کے دکھوں کا مداوع کر کے اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے، اس پر آئی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے کہ جیسے وہ کبھی آئی ہی نہ ہو۔ اس کی وہ خواہشات جو کبھی پوری ہی نہ ہوئی ہوں زندگی میں، اور اس کا خواب ہوں کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، تو اس ایک تسبیح کو وہ پکڑ لینا، یقین جانے یہ اس کی ہر خواہش کو پورا کر دے گی۔ کائنات کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو میرے آقا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام مبارک کی برکت سے اسے حاصل نہ ہو سکے۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو پورا نہ ہو سکے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے، کیونکہ ہادی بھی تو دیکھیں نا، رہبر بھی تو دیکھیں کون ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کا یہ نام اتنا بابرکت ہے کہ اللہ پاک تقدیروں کے فیصلوں کو بدل دیتے ہیں۔ کن فیکون کا مالک چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی صدا دینے والے، اس تسبیح کو پڑھنے والے کی دعا کو رد کرے انشاءاللہ۔ اور میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ جو اس نام مبارک سے اللہ پاک سے مانگے، اس کے وسیلے سے اللہ پاک سے مانگے تو اس کو ملا نہ ہو۔ بس نیت کا نیک ہونا، ارادے کا پختہ ہونا، اور اس تسبیح کو پکڑ کر، مضبوطی سے پکڑ کر اللہ پاک سے مانگنا، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی کوئی ایسی خواہش پوری نہ ہو سکے گی، کوئی ایسی حاجت جو آپ کی رہ گئی وہ پوری نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک اٹھنے ہی نہیں دیں گے، آپ کو اٹھنے سے پہلے آپ کی خواہشات کو پورا کر دیں گے۔ اور آپ کا دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، چاہے وہ ظاہری ہو، چاہے وہ باطنی ہو، بدگو ہوں، بد زبان ہوں، بد اخلاق لوگ آپ کے دشمن بن گئے ہوں، پوری بستی آپ کی دشمن بن گئی ہو، آپ قتل پر آمادہ ہو گئے ہوں، اس تسبیح کو پکڑ لیں، یہ آپ کی ڈھال بن جائے گی، آپ کی محافظ بن جائے گی، آپ کو پروں پہ اپنے اٹھا لے گی۔ یقین جانیں، میں کہتا ہوں جی، اس کے پڑھنے والے کے دشمن اس طرح سے ذلیل و خوار ہوتے ہیں کہ ان کا نام دنیا اور آخرت سے مٹ جاتا ہے۔ اور اس تسبیح کو پڑھنے کا جو عمل ہے اس کا، وہ بھی تو بہت آسان ہے۔ صرف با نماز عشاء کسی بھی دن آپ پڑھ سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ آپ شریعت پہ چلیں، دین پہ چلیں۔ آپ نے صرف اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اپنا پہلے حصار کر لیں، اگر بتی ہو سکے تو لگا لیں، ورنہ پاک لباس پہن کر کتب کی طرف یا آپ کی جانب جہاں سرکار غوث پاک کا روضہ ہو اس طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یہ جو تسبیح آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے، کیسی ہی حاجت و پریشانی کیوں نہ ہو، آپ نے اس تسبیح کو، میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبدالقادر شیئا للہ، اس تسبیح کو آپ نے 500 بار پڑھنا ہے۔ چند دن پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے پڑھ لیں، 21 دن پڑھ لیں، اس طرح سے پڑھیں کہ وہ میری صدا کو سن رہے ہیں، وہ مجھے ابھی سنبھال لیں گے، میری کشتی جو ڈوب چکی ہے اس کو دوبارہ اٹھا کر میری کشتی کو پار لگا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چند دنوں میں آپ کا ہر کام پورا ہو جائے گا، اور آپ کا دشمن، میں نے پہلے بتا دیا، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آپ کا کوئی مددگار نہ رہ گیا ہو۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دشمن کو سبق سکھائیں، یا آپ کا دشمن جو ہے آپ کے مال و زر پہ، آپ کی آل اولاد کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، غلط فہمی کا شکار ہو چکا ہو، تو اس تسبیح کو زوال کے وقت آپ نے دشمن کے گھر کی طرف منہ کر کے پڑھنا ہے۔
صلح کرنے چاہتے ہیں تو انشاءاللہ صلح ہو جائے گی. اگر ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں تو وہ ذلیل و خوار ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حق پر ہوں. تو اس تسبیح کو 500 بار. لیکن اگر آپ دشمن کو اذیت دینا چاہتے ہیں تو پھر درود پاک کو نہیں پڑھنا، کیونکہ درود پاک جو ہے وہ رحمت ہے، اللہ کی رحمتوں کو برساتا ہے. تو پھر درود پاک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف 3 دن یہ عمل کر لیں، آپ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ دشمن کس طرح سے ذلیل و خوار ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.